قریشی صاحب کے شہزادوں کا جو کئی سال سے اپنے والد محترم کے سالانہ کے موقع سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے باپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھیجنے کا کام کرتے ہیں، ان کے درجے کو بلند کرنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹانے کا انتظام کرتے ہیں اور انہیں جنت الفردوس میں جانے کا کام کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے غم عشق حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے اور یہی ایک نجات کا راستہ نکال رکھا ہے۔ حب نبی ہوگا، محبت رسول ہوگا، محبت نبی ہوگا تو اس دنیا میں بھی ہم خیریت سے رہیں گے اور آخرت بھی ہماری خیریت پہ چلے جائے۔ واہ واہ بے شک حق ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے ہمیں آئے جذبہ اسلام تجھ سے کام لینا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کا نام لینا ہے، نہ تخت روم لینا ہے نہ ملک شام لینا ہے بلکہ دنیا کے ہر کونے میں نبی کا نام لینا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ محفل میلاد مصطفیٰ کو رچا کر کے صدا کر کے بسا کر کے آپ کو نیکیاں حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اظہر بھائی کے شہزادوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ ان لوگوں نے عمل کیا ہے جس کے تعلق سے میں آپ حضرات کو بس عنقریب باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک بار اور چاہوں گا کہ آپ اپنے دل سے اپنے نبی کی بارگاہ میں محبت سے درود پڑھیے، گٹکا پان کھا کر کے درود نہ پڑھیے بلکہ منہ صاف کر کے درود پڑھیے کہ میرے آقا درود پڑھنے والے کے لبوں کو چوم بھی لیا کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے سے درود پڑھنے والے کو دیکھا بھی کرتے ہیں اور دور سے پڑھنے والے کی درودوں کو سنا بھی کرتے ہیں۔ یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے، یہ سارے نبیوں کا نبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مالک کل بنا کے بھیجا، رب خالق کل ہے اور ہمارے اور آپ کے نبی مالک کل۔ تو شاعر کہتا ہے محبت کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا رتبہ ہوتا ہے، جس کام میں بھی محبت ہو اس کی شان اس کی پہچان ہی الگ ہوا کرتی۔ وہ شاعر کہتا ہے درود پڑھ لو مومنو قریب سے، واہ 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 بے شک درود پڑھ لو مومنو قریب سے، سرکار خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، واہ واہ بے شک سرکار خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اب میں اپنا درد جگر لے کے اب کہاں جاؤں، بڑھ کے نالین لگا دو میرے سینے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ مجھ سے پیش رو حضرت حافظ و قاری ساجد علی صاحب قبلہ سے بہترین باتیں آپ نے سماعت کیا۔ اس سے قبل آپ کے ہی مدرسے کے ایک ہونہار متعلم نے نعت و منقبت کے گلدستے پیش کیے، اس سے قبل قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، باضابطہ طور پہ یہ پروگرام چل رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد ایک ایسی عبقری شخصیت جسے ہم محتاج تعارف نہیں کہتے ہیں، رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا ہدایت اللہ صاحب قبلہ شمسی تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ بار ہوں گے، جو ہمارے اور آپ کے لیے
نئے چہرے نہیں ہیں، بڑے پرانے چہرے ہیں، بہت ہی زیادہ دنوں سے اظہر بھائی کے اور ان کے تعلقات بڑے قریبی ہیں، ان کے گھر کے بچے بھی بڑے مانوس رہا کرتے ہیں، اکثر یہاں جب وہ حیات میں تھے تو مہینے میں 2 بار 3 بار آیا کرتے تھے اور ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہی محبتوں کا صلہ ہے اور انہی محبتوں کا یہ بدلہ ہے کہ وہ نہیں ہیں لیکن ان کی محبتیں ہمیں یہاں کھینچ لایا کرتی ہیں۔ تو آپ ابھی آل رسول کے چہرے کا دیدار کریں گے، شہزادہ غوث الورا کا آپ دیدار کریں گے، ابھی آپ ان کے نورانی چہرے کی تابانیوں کو اپنے آنکھوں میں اتاریں گے، ابھی حضرت تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے اور ایک عظیم شاعر جو اس وقت پوروانچل کی جان بنا ہوا ہے اور کئی پردیسوں میں دورہ کر رہا ہے، جسے ہم دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں اور ہمارے بڑے مخلص دوست بھی ہیں، جنہیں سارے لوگ بڑے پیار سے انہیں اقبال فیضی پڑرونوی کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہی تو ہے، یہ نعمت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ذاکرین کی جماعت میں بیٹھنے کا توفیق عطا فرمایا۔ یہ جشن غوث الورا آپ کو ایک بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کس منصب پہ فائز ہے، کس منزل پہ آپ فائز ہیں اور رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، رب آپ کو کتنا عطا کرتا ہے کہ ہمارے سرکار آپ کے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں پورے شہر گیلان میں جن عورتوں کے شکم میں حمل تھا اللہ تعالیٰ نے غوث کے صدقے میں سب کے یہاں بیٹا ہی پیدا فرمایا تھا، کسی کے یہاں بیٹی نہیں پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی فیضان لٹا رہے ہیں۔ یہ ہے آل رسول کا گھر جن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ پورے صوبے کے اندر کسی کے گھر بھی عورت حاملہ ہے تو اسے بچہ لڑکا ہی عطا فرمایا، اور اس پہ بھی خوش نصیبی کی بات یہ کہ جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب اپنے وقت کے ولی کامل۔ واہ واہ واہ، بے شک حق ہے، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو آج ہماری نسبت ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ غوث الورا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے اس محفل کا نام رکھا گیا ہے اور بغیر ایصال ثواب مرحوم اظہر قریشی صاحب کے۔ تو میں چاہ رہا تھا یہ کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ میں اطمینان بنا لیں تاکہ بعد میں آنے والے مقرر کو محنت نہ کرنا پڑے اور وہ جتنی گیندیں دیں ہم اسے کیچ کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر ہمارے ہاتھوں سے نہ پھسلنے پائے۔ آئیے لگے ہاتھوں ایک مرتبہ اور عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاری اسرافیل صاحب تشریف فرما ہے جو بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ آپ کو کیچ بھی کر رہے ہیں اور ہم تمامی حضرات کے روبرو رونق اسٹیج ڈھیر سارے علماء کرام ہوں گے۔ اور دیکھیے ہمارے شاعر اسلام بھی تشریف فرما ہے بڑے چپکے سے، اور آگے آئیے درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ خاموش ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی، تبسم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تبسم فرمایا، مسکرا دیے۔ آقا جیسے ہی مسکراتے ہیں تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، فوراً سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسکرایا کیا؟ جب کسی نے کوئی بات کہی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی
کہ کسی نے کچھ کہا ہے اس پہ آپ کو ہنسی آئی, بات کوئی نہیں ہوئی, آپ مسکرا دیے, یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پیارے صحابی سنو سنو, ابھی جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے خوشخبری دیا ہے کہ آقا آپ کی امت کا کوئی بھی فرد, کوئی بھی عورت اگر کہیں سے بھی ایک بار اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے 10 درجے کو بلند فرماتا ہے, اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. تو آپ چند ہی لمحے میں ڈھیر ساری نیکیوں کا اضافہ اپنے پاس کر سکتے ہیں. اب آئیے, میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو قرآن مجید میں وارد ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اے لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, اے لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. غور کرو پیارے اسلامی بھائیو, اللہ نے جو باپ کی حیثیت کا نعمت عطا کیا ہے, جو ماں کی عظیم حیثیت کی نعمت عطا فرمائی ہے, ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں فرما رہا ہے. اور اللہ اس طرح فرما رہا ہے کہ اے لوگو اپنے ماں باپ کو, اپنے ماں باپ سے پیار کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ قربان جائیے, اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا مقام کیا دیا ہے, باپ کا مرتبہ کیا دیا ہے. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے تمہارا باپ ایک جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہے. اب آپ اندازہ فرما لیجئے, رب قدیر کا ارشاد گرامی ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ تم پیار کرو اور تم ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس چاہے تمہاری جتنی نمازیں ہو, تمہارے جتنے روزے